سر ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت بھی ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں دوبارہ جو ہے وہ کرونا جیسی موذی مرض پھیل رہی ہے. میں آپ تمام دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ زندگی انتہائی اہم ہے. اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ ایک بار پھر جو ہے یہ کرونا کی لہر چل پڑی ہے. پروگرام کی طرف آتے ہیں. آج میرے ساتھ حلقہ نمبر 2 کی بہت بڑی سیاسی شخصیت، اگر ہم ان کے والد محترم کی خدمات کا ذکر کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں ایک پروگرام نہیں، کئی پروگرام بھی اگر کریں تو پھر بھی ان کی خدمات کا احاطہ کرنا مشکل ہے. میری مراد جناب ریٹائرڈ کیپٹن محمد سرفراز خان مرحوم، جنہوں نے اس حلقہ کے لیے 50 سال سے زائد عوام کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ میرے خیال میں مخالفین بھی آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ایسے لوگ میرے خیال میں پیدا ہونا بہت ہی مشکل ہے. ان کی طرح سیاست کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے اونیار فرزند بارٹ لا ہیں، اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی آج ان سے ہم بات کریں گے. برطانیہ سے جا کر لوگوں کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے حلقہ کے عوام کی خدمت کے لیے سامنے آئے ہیں. میری مراد سہیل سرفراز ایڈوکیٹ ہیں، بارٹ لا بھی ہیں، ماشاءاللہ اپنے والد کی کچھ صفات پائی جاتی ہیں. ابھی سیاست میں آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کہ وہ کیسے سامنے آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ گفتگو کے لحاظ سے بھی اور اپنے والد کی بے شمار جو اوصاف ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. میں جناب سہیل سرفراز صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، چونکہ آپ چند دنوں کے لیے آئے تھے اپنے کوئی خاص کام کے لیے یا فیملی کو ملنے کے لیے، تو آپ نے اس میں سے مجھے وقت دیا. میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت مہربانی قریشی صاحب. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ برطانیہ سیٹل ہو گئے تھے، برطانیہ کی لائف آپ نے شروع کر دی تھی، ماشاءاللہ بچے ہیں آپ کے، فیملی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ کو یہ والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد آپ نے کیوں، باقی بھائی بھی تھے اور سب فیملی تھی، چاچا صاحبان تھے، آپ کو کیوں چنا گیا کہ آپ آگے آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں؟ اس میں تھوڑا سا مجھے آج بتائیں. یہ آج لوگ یہ سننا چاہتے ہیں آپ کو. جی بہت مہربانی قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں واقعی 98 میں آ گیا تھا، یو کے سیٹل ہو گیا تھا. تو ہم 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ. چچا ہیں 2 میرے پاکستان میں. چونکہ میں والد صاحب کے ساتھ میں 98 تک ادھر ہی رہا ہوں اور ان کے ساتھ انتہائی متحرک رہا ہوں سیاست کے اندر. تو میرا یعنی تمام معاملات میں والد صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا، انہی سے سیکھا میں نے. تو جب ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد سب کا یہی تھا کہ میں واپس آؤں. والد صاحب نے بھی زندگی میں بھی 1-2 دفعہ بات کی میرے ساتھ، لیکن اس وقت میں ان کی چونکہ ان کی موجودگی میں ہمیں ان کی اس طرح کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا. پھر جتنا عرصہ وہ سیاست میں رہے ان کا بڑا یعنی جو لوگوں کے ساتھ تعلق تھا بڑا گہرا تعلق تھا، اور اس تعلق کا نتیجہ تھا کہ آج ان کا وصال ہوئے 8 سال ہو گئے، اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. بلکہ قریشی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں حلقے کے اندر، حلقے سے باہر بھی، مرکزی قیادت جو ہے ہماری نون لیگ کی اور باقی بھی جو آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں، جس خلوص کے ساتھ اور جس یعنی احترام کے ساتھ وہ میرے والد صاحب کا ذکر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات زندگی میں، اس سے بڑی کمائی کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ میرے والد نے، میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ سیاست کی، بڑے اصولوں کے ساتھ، کردار کے ساتھ سیاست کی.
اور لوگوں کا تحفظ کیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لوگ بہت بڑے کلیجے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے تمام نامساعد حالات کے باوجود میرے والد کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ جب لوگوں نے میرے والد کو ساتھ نہیں چھوڑا اتنی مشکلات کے باوجود بھی, تو ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میں اسی لیے ہماری فیملی, بھائی, چچا میرے, ہمارا یہی فیصلہ تھا کہ ہم لوگ بالکل رہنا چاہیے اور اس تعلق کو آگے چلانا چاہیے, جیسے عام زندگی میں ہر ایک کرتا ہے جی, کہ اپنے والد کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے. تو میری کوشش ہے کہ میں کم از کم لوگوں کے ساتھ رہوں, دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہوں, اور اگر جس حد تک ممکن ہو سکے ان کے مسائل حل کر سکوں تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا. ہلو. جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ تھا کہ جی آپ آگے آئیں, اپنے والد محترم کے مشن کو آگے چلائیں, تو یہ جو حلقہ کے عوام تھے اس میں وہ بھی شامل تھے اس وقت جو جب یہ فیصلہ کیا, یا فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ؟ جی نہیں, اس میں بہت لوگ شامل تھے, بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا جب بزرگوں کا 40واں تھا اس پہ یہ یعنی اعلان کیا گیا تھا کہ میں سیاسی جانشین کے طور پہ کام کروں گا. ٹھیک. سہیل صاحب, سیاست آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے. کپتان صاحب مرحوم بڑی دیدہ دلیری سے جماعت کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے مواقع آئے کہ ان کو بڑے جرات مندانہ فیصلے کرنے پڑے. تو سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ کیونکہ جو انسان کی توقعات ہوتی ہے بعض دفعہ وہ پوری نہیں ہوتی. مثلا فرض کریں کہ آپ اس دفعہ الیکشن لڑنے کیا آپ اس دفعہ امیدوار ہیں اسمبلی کے, یا الیکشن لڑیں گے اس دفعہ؟ تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی انشاءاللہ میں امیدوار ہوں. اس دفعہ آپ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ حلقہ نمبر 2 سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی ہاں. اور آپ مسلم لیگ میں ڈے 1 سے شامل ہیں, جب سے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون بنی ہے, تو آپ اس میں پہلے مسلم کانفرنس میں والد صاحب کے ساتھ رہے. یہ بتائیں کہ آپ والد صاحب جب سیاست میں تھے تو اس وقت آپ بھی کسی سیاسی عہدے پر رہے, یا کیا پوزیشن رہی ہے اس وقت آپ کی؟ جی 98 میں جو ہماری مسلم کانفرنس کی تنظیم سازی ہوئی تھی اس میں ڈسٹرکٹ آرگنائزر تھا میں میرپور کا. جی ٹھیک. تو اس وقت آپ مسلم لیگ میں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ نمبر 2 کا جو ٹکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو دے گی؟ کیا آپ اس بارے میں؟ جی دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے وہ مسلم کانفرنس کے حوالے سے کی, آپ مثلا ہم لوگ بڑے کمیٹڈ سے لوگ ہیں, اور مسلم کانفرنس بھی جب ہم لوگ تھے تو میرے والد کی میرے خیال ہے 43 ایئرز تک وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ رہے, اور مسلم کانفرنس کے اندر بھی ہم لوگ میاں نواز شریف صاحب کے جھنڈے کے تلے یہ الیکشن لڑتے رہے, یا میاں صاحب کی تصویر لے کے ہی ہم لوگ سیاست کرتے تھے. اس وقت بھی قائد ہمارے میاں نواز شریف صاحب تھے. تو جب مسلم لیگ بنی تو مسلم کانفرنس تقریباً 97% جو تھی, 97% یا 98 تقریباً مسلم کانفرنس ساری کی ساری مسلم لیگ میں شامل ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں جی ہم اپنی جگہ پہ ہی کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے. جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے, ٹکٹ کے لیے دیکھیں جی ابھی پارلیمانی بورڈ ہے, لیکن جب آپ کا شیڈیول آئے گا الیکشن کا جو آپ جاری رکھیں, بات کو جاری رکھیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جب شیڈیول آئے گا الیکشن کا شیڈیول آئے گا تو پارلیمانی بورڈ درخواستیں لیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. تو یہ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے. جی تو جس طرح کل اتوار والے دن ایک حلقہ میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل چوئی مالک صاحب نے بھی
خطاب کیا اس نے کہا کہ جو بھی ہمارے امیدوار ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، کہ اگر وہ خود کر لیں تو بہتر ہے، اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو جو حلقہ کے ہمارے بڑے ہیں ان پر رہنے دیں کہ وہ فیصلہ کر دیں۔ کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ جو 3-4 امیدوار ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک امیدوار کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس طرح ممکن ہے؟ جی دیکھیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہلو ہلو، آواز آپ کی آ جی رہی آواز ہے؟ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے، جی جی آ رہی ہے، جی جی آواز آ رہی ہے۔ میرے خیال میں کوئی ان کے پروگرام میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں۔ جی سہیل صاحب دوبارہ آپ ایسا کریں کہ وہ مجھے جوائن کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ سے امیدوار قانون ساز اسمبلی سہیل سرفراز ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی کچھ پروگرام میں کوئی پرابلم آئی ہے تو اس وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں، کوئی ان کے کوئی فون میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا کیا وجہ ہوئی ہے، تو ابھی دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے۔ آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ ہے، اس کے اندر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کس کو اپنا ٹکٹ دیتی ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے الیکشن میں کس کو اپنا ووٹ اپنا ٹکٹ جاری کرتی ہے، جو سب سے ضروری بات ہے۔ جی جی سر صاحب ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہلو سر، آواز نہیں آ رہی آپ کی، آپ کی آواز نہیں اچھا آ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ چلو تو پروگرام میں کوئی ہلو خلل پیدا ہو گیا۔ ہلو جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی۔ چلو تصویر میں ٹھیک کر دوں گا۔ اس طرح کریں کہ آپ پہلے جاری رکھیں نا، تو اچھا تصویر میں ٹھیک۔ اچھا، دیکھیں آپ بات کر رہے تھے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں تو اس بات کی رکھتا ہوں کہ بات چیت کا دروازہ کبھی بھی کسی سے بند نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ خیر کرے گا۔ جی جہاں تک آپ نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کی بات کی، وہ بزرگ ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، اور بالکل جائز بات ہے کہ ہمیں بیٹھ کے، اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کا کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے۔ باقی سیاست ہے، چھوٹا موٹا میں کہوں کہ ہم فرشتے تو نہیں ہیں، چھوٹا موٹا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا بات چیت بھی ہے، ہمیں کوئی ضرورت پڑے ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اچھے کی امید رکھیں اور اچھے کے لیے کام کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں جی کہ نون لیگ کا ایک ہی امیدوار ہوگا انشاءاللہ۔ ایک امیدوار پر کیا سمجھتے ہیں کہ سب لوگ متحد اور متفق ہو جائیں گے؟ ہو جانا چاہیے جی، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور جماعت کی مضبوطی، جماعت کی بہتری اسی میں ہے کہ ہمارا ایک امیدوار آئے، اور اس کے لیے دیکھیں میں ادھر حلقے میں بھی میں نے بات کی ہے، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، سارے ہی قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی بہت سب کی ایفیلیشن اپنے، میں اظہار رائے کی آزادی، سوچ کی آزادی پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں احترام کرتا ہوں سب کے جذبات کا، ان کی سوچ کا۔ دیکھیں آپ ایگری کریں یا نہ کریں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ میں احترام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہم لوگوں کا کوئی اتنا بڑا سیاسی اختلاف نہیں ہے۔ 2011 میں جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد سے لے کر آج تک میرا نہیں خیال میری ذات کسی بھی اختلافی بات میں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے چھوٹا موٹا مقامی طور پہ ایشوز ہیں، لیکن وہ تو دیکھیں بڑی پارٹی ہے، چھوٹا موٹا تو سب جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جتنے
امیدوار مسلم لیگ حلقہ نمبر 2 سے، وہ بڑی مثبت سوچ ہے اور پازیٹیو لوگ ہیں، اور ہوں گے اور الیکشن کھیل رہے ہیں. کیونکہ چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا ہے، چیئرمین مالک صاحب نے، کہ اگر اس دفعہ اگر ہم موقع ضائع کیا تو یہ نہ سوچیں کہ کچھ لوگ اس لیے الیکشن لڑتے ہیں کوئی سیاسی شہید بننے کے لیے. بہت ہو گیا، اب 30 سال ہو گئے ہمیں ایسا کرنے کے لیے، یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے. اور اس کے بعد جو اس وقت حلقہ میں نذیر انقلابی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا حلقے میں اتحاد 2011 میں بھی رہا ہے، 16 میں بھی رہا ہے، لیکن ووٹ چودھری مجید صاحب جو ہے وہ ہم ہمارے مقابلے میں اتنے لے کر جاتے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرف ہماری جو ہے وہ ہمارا قبیلہ ہے، ہماری برادری ہے. اتحاد کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اتحاد ہو گیا تو کم از کم ووٹ جو ہے وہ ہمیں ملنے چاہیے تھے، لیکن وہ ہم نے 7200 ووٹ لیے، انہوں نے 6200 کے قریب ووٹ لیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اب پتہ نہیں کس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں یہ دل سے اور بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جب اکٹھے ہوئے تھے 11 میں، میرے والد الیکشن لڑے تھے. میں سمجھتا ہوں سب نے کوشش کی تھی، سب نے محنت کی تھی، اور جو ہم سے ہو سکا تھا اس کے مطابق ووٹ نکلے تھے. اب اس وقت حالات ایسے تھے، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چوئی مجید صاحب کا 18,000 ووٹ نکل آیا تھا ٹوٹل. اب 2016 میں چوئی صاحب کا 12,000 ووٹ نکلا تھا. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب نے محنت کی ہے، سب نے کوشش کی ہے اور جو تھا. لیکن اب میں ان کی بات کا جواب تو وہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جی سب نے کوشش کی تھی. میں سمجھتا ہوں میں شک نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے پہ کہ 11 میں کیا ہوا تھا اور 16 میں کیا ہوا تھا. تو میرے لیے ساری قابل احترام ہے جی، اور سب نے کوشش کی تھی، جو ہو سکا، جس سے جو ہو سکا اس نے کوشش کی ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں، اور جو آپ نے چیئرمین صاحب کی بات کی ہے وہ بزرگ ہمارے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، رول پلے کریں، اور اگر ہمارا ایک امیدوار آتا ہے تو ہم بڑے آرام سے الیکشن جیت رہے ہیں اس دفعہ. نذیر انقلابی صاحب نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ ٹکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹکٹ عوام ہے، اگر ٹکٹ مجھے نہ بھی جی آواز آ رہی ہے سر؟ اب آ رہی ہے، تھوڑے سے بریک ہوئے ہیں. کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا اس میں. اچھا، نذیر صاحب نے یہ کہا تھا اپنے خطاب میں کہ مجھے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرا ٹکٹ عوام ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کسی جماعت میں آپ ہوتے ہیں تو جماعتی ٹکٹ بڑی حیثیت رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ غلام مصطفیٰ کھر جیسے لوگ جب ٹکٹ نہیں ملا تو وہ بالکل جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں. تو نذیر صاحب نے کل بڑے ببانگ دل یہ کہا ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرا ٹکٹ عوام ہے. اور خالق آباد سے فلاک تک لوگوں کو پتا ہے کہ کون کیا ہے. اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو ان کی ذاتی رائے ہے اور میں اس پہ تو تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میرے لیے پارٹی کمٹمنٹ، پارٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور دوسرا ایک بات تو ٹھیک ہے ان کی کہ عوام جس کے ساتھ ہوگی ٹکٹ اس کو ملنا چاہیے. اور میں دیکھیں جی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. اصول دیکھیں، سیاست کے اندر جب کوئی اصول ہوں، سیاسی کردار ہونا چاہیے. اور میں آج میرے خیال تمام لوگ سن رہے ہیں، میں سب کے سامنے ایک بات میں نے حلقے میں بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ میں جو بات کروں گا اس پہ بھی پہرا دوں گا، اور جو باتیں پہلے کی ہوئی ہیں ان پہ بھی پہرا دوں گا. اگر سیاست میں کوئی کردار یا اصول یا ضابطہ نہیں ہے، کوئی ہم بات سے پیچھے گئے تو وہ پھر میں اس طرح کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے ایک تو فیصلہ کن بات، مثلا جس شخص نے نمائندگی کرنی ہے اس کو ایک تو کلیئر ہونا چاہیے. اور بالکل میں کلیئر ہوں پہلے دن سے. انشاءاللہ میں 16 سال سے حلقے کے اندر موجود ہوں، اور نوجوان بزرگ ملے
جو میں نے بات پہلے بھی کی تھی میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ اپنی بات پہ قائم ہوں۔ یہ اچھی بات ہے آپ کی کہ جو آپ نے، لیکن سہیل صاحب اس وقت جو لوگوں کے اندر ایک ابہام پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ شاید یہ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن کے بعد دوبارہ آپ برطانیہ کی جو پرآسائش زندگی ہے وہاں چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہ آپ صرف الیکشن کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور الیکشن کے بعد آپ نے جو ہے واپس برطانیہ شفٹ ہو جانا ہے۔ اس حوالے آپ دیکھیں کیا جی میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے لیے جو انسان کا سیاسی کردار ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر میں نے الیکشن لڑنا ہی ہوتا تو میں 16 کا الیکشن لڑ جاتا۔ میں بہت محنت کی تھی 16 کے الیکشن میں بھی، اور دیکھیں میں آج کا بیٹا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا میں بات کر کے اپنی کمٹمنٹ سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو، بزرگوں کو جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن کروں، یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں پچھلے 1.25 سال سے تقریباً ابھی جب میں آیا ہوں تو میں صرف بچوں کو ملنے آیا ہوں، اور میں انشاءاللہ 2 دن میں واپسی ہے میری۔ تو میری یہ کمٹمنٹ ہے، اور یہ کمٹمنٹ کوئی ایک الیکشن 2 الیکشن کی نہیں ہے، یہ اب ساری زندگی کی کمٹمنٹ ہے۔ میں حلقے میں ہوں، موجود ہوں، الیکشن جو بھی ہو جیسا بھی ہو میں پہرا دوں گا، اور انشاءاللہ جو مجھ سے بند پڑا عوام کی بہتری کے لیے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ میری سیاست کچھ ذاتی مفاد اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ میں فیلڈ میں نکلا ہوں، اور مجھے کوئی اس طرح کا اگر میں نے ذاتی مفادات اٹھانے ہوتے تو میں شاید برطانیہ سے واپس نہیں جاتا۔ یہاں بڑی پرآسائش، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑی پرآسائش زندگی ہے یہاں پہ، تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب انشاءاللہ حلقے میں رہوں گا اور پہرا دوں گا، اور انشاءاللہ اللہ معافی دے جی کہ کوئی اللہ کی طرف سے نہ آ جائے، میں جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ اسے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا، میں حلقے میں رہوں گا اور پہرا دوں گا۔ اور یہ اس ساری دن کرنل زندگی معروف کا، یہ صاحب صرف 1-2 الیکشن کی بات نہیں ہے۔ کرنل معروف صاحب میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، انہوں نے ایک بات کی کہ بدقسمتی سے ہمارے حلقہ میں ہماری جو طرف سے گروپ کی سیاست ہوتی رہی ہے، اور جس بھی گروپ کا آدمی برس اقتدار آیا اس نے ایک مخصوص گروپ کو پڑوان چڑھایا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہمارے نہیں حلقہ میں ہے نون لیگ کے اندر؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جی کہ اب جیسے مثلا میرے والد صاحب جب امیدوار تھے تو ان کے ظاہر قریب جو لوگ تھے وہ زیادہ قریب تھے، کام کاج اس وقت بھی سب کے ہوئے، ابھی بھی تھوڑا سا ایشو ہوا، لیکن اس میں سمجھتا ہوں جی کہ بندے کو پازیٹیو ہونا چاہیے۔ گروپس کی بات میں سمجھتا ہوں ایک ٹائم تھا جب ہمارے گروپس تھے اور بہت تلخی تھی، یعنی 75 میں وہ سٹارٹ ہوا، اس کی وجہ یعنی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اب تو بڑا اللہ کا فضل ہے، میرا نہیں خیال کہ اب گروپس کی بات نہیں ہے، اب تو ذاتی طور پہ اب وہ جس کو کہتے ہیں ری شفل ہو گیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب تو یہ ہے جس کے قربت ہے جس کے ساتھ، اب مثلا جس کی میرے ساتھ قربت ہے وہ میرے ساتھ ہے، چھوٹا موٹا تو دیکھیں ایفیلیشن ہوتی ہے ہر جگہ پہ، لیکن اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سارے مسلم لیگی ہیں، اور جماعت کے اندر دیکھیں تھوڑی بہت تو نیچرل ہے، ہوگی کئی دوستوں کی میرے ساتھ قربت ہے، کئیوں کی دوسروں کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ ہے۔ میرا خیال ہے اس کو اتنا منفی نہیں لینا چاہیے، چھوٹا موٹا تو اب ہم فرشتے تو نہیں ہیں، چھوٹا موٹا مقامی طور پہ ہے ایشو، اور وہ ہوتا رہے گا، اور وہ تمام پارٹیز کے اندر چھوٹے موٹے گروپس ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ہم لوگ مسلم لیگ کے اندر ہیں، اکٹھے ہیں، اور اس میں آپ نے جو ذکر کیا تمام بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کوئی مثبت بات کریں گے اور انشاءاللہ مثبت حل نکلے گا۔ سہیل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہے کہ اگر آپ کو یہاں لانے تک یہ سارا جو پروسیس ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری مجید صاحب کی آپ کو سپورٹ حاصل ہے اور آپ کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، یہ کیا ایسے ہی ہے یا یہ صرف پروپیگنڈا مخالفین کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ وہ بھائی وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اپنی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی آ رہی ہے ہلو، آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سہیل بھائی وہ اپنی جی میرپوری جی جی زبان میں کہتے ہیں کہ یانا گل کرے تے سیانا قیاس کرے. بات یہ ہے جی کہ سارے چوئی صاحب اور ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے لوگ، جماعت اسلامی ہے، اب تحریک لبیک والے بھی آ گئے، خلیق صاحب، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. ہم لوگ بڑا رواداری کا محاورہ ہے حلقہ نمبر 2 کے اندر. دیکھیں چوئی مجید صاحب وزیر اعظم تھے جب ان سے مراد لی جا سکتی تھی، تو 16 کا الیکشن وہ مجھے لڑاتے نا جب وہ پھنسے ہوئے تھے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کا اور چوئی مجید صاحب کا 1975 سے مقابلہ چلا آ رہا ہے، اور اس وقت بھی جو مقابلہ بن رہا ہے میرا اور ان کا بن رہا ہے، پیپلز پارٹی کا. تو میں کوئی سیاسی طور پہ وہ اتنے میچور نہیں ہیں کہ وہ یعنی اپنا نقصان کریں گے مجھے مقابلے میں لا کے. ہلو، سوری، میں یہ صرف پروپیگنڈا ہی ہے. وہ چودھری صاحب اتنے سیاسی طور پہ ان کی 40-45 سال زندگی ہو گئی ہے، تو وہ مجھے اپنا نقصان کرنے کے لیے مجھے لائیں گے سیاست میں. اور دوسری بات میں اللہ، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے دیکھیں پھر میں نے ایک بات اور آواز آپ آ کو رہی وضاحت کی کہ دیکھیں میں ایک بات اور کر دوں کہ میں کیپٹن سرفراز کے زیر تربیت رہا ہوں، انہی سے سیکھا ہے. اور اصول، کردار اور سیلف ریسپیکٹ سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. میں کردار کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے سیاست کرتا ہوں، اور سیاسی طور پہ میں اتنا میچیور ہوں جی کہ اپنے فیصلے میں خود کرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی آ کے گائیڈ کرے گا یا کوئی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے گا. اپنے فیصلے میں خود کرتا ہوں، اور میں نے کبھی کسی کے ریئیکشن میں یا کسی کی کاپی کر کے نہیں کیا. میں اپنے فیصلے، جو چیز میں صحیح سمجھتا ہوں وہ بیان بھی کرتا ہوں، اور اللہ معافی دے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں غلطی کر دوں تو میں بول دیتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن میں جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ میں سیاست چھوڑ کے یا اس طرح کی سازش کا حصہ بننے سے. آواز آ رہی جی ہے؟ جی ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں جی کہ آ رہی ہے. میری اپنی ایک شخصیت ہے، میرا اپنا ایک سیاسی کردار ہے. میرے والد کی 50 سال کا سیاسی سفر ہے جو حلقہ کے عوام کے سامنے ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سازش کا حصہ بنوں. میں اور پھر ایک بات اور آپ دیکھیں، اگر میں کسی کے کہنے پہ ہوتا تو میرا دماغ خراب ہے کہ دن رات میں پچھلے 1.25 سال سے گھر گھر جا رہا ہوں، اپنا بال بچہ چھوڑ کے. مالی طور پہ میرا ادھر ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کاروبار ہے جس کو میں نے وائنڈ اپ کیا ہے. تو میں کسی کے کہنے پہ اپنا اتنا نقصان تو نہیں کر سکتا، یا اپنے بیوی بچوں سے تو نہیں دور رہ سکتا. تو انشاءاللہ تسلی رکھیں، کیپٹن سرفراز کا بیٹا ہوں میں، اور جو بات ہوگی سامنے کروں گا، اور اپنی سیاست میں خود کرتا ہوں. سہیل صاحب آپ نے ابھی بات کی تھی 2016 کے الیکشن کی، کہ اگر کیا جب 2016 کا الیکشن تھا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے جو نذیر انقلابی صاحب ہیں یا کرنل معروف صاحب ہیں، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی تھی کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ آپ لڑیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے؟ کوئی ایسی کوئی معاہدہ تو نہیں ہے، یا کوئی وربل آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ دیکھیں جی، کرنل صاحب کی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، چونکہ کرنل صاحب تو نہیں تھے. جہاں تک نذیر صاحب نہیں، کی میں بات کرنل ہے، صاحب کی اس لیے مینشن کیا ہے کہ وہ بھی امیدواروں میں تھے، اس لیے میں نے ان کا نام مینشن نہیں کیا نہیں تھا. نہیں نہیں نہیں، کرنل صاحب نے نہ میرے ساتھ اس طرح کی بات کی، نہ کوئی بات ہوئی. جہاں تک نذیر صاحب کی بات ہے جی، وہ بڑے بھائی ہیں، قابل احترام ہے، اور میں 20 سال سے وہ سیاست میں ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ جو ایز اے جینٹل مین جو میری اور ان کے درمیان بات ہے وہ میرے اور ان کے درمیان رہنی چاہیے، اس طرح میڈیا پہ بھی نہیں آنی چاہیے. تو وہ میرے اور ان کے درمیان بات ہے، آخر اور ایک تو وہ میرے لیے سامنے آئے بہترین گی. میرے خیال میں آج بیان کی بات ہوئی ہے تو آج عوام کو بتا دے کہ بڑے بھائی کی حیثیت سے کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا. نہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں کہتے میں کہ نے بتایا آپ کو کہ وہ دیکھیں میرے اور ان کے درمیان ایک بات ہے، تو وہ میرے اور ان کے درمیان ہی رہنی چاہیے ابھی. کیا وہ آپ اور ان کے درمیان ہی رہے گی آخر دم تک؟
मैं उम्मीद नहीं जी, इंशाल्लाह उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल मैं क्योंकि मैं यार देखिए हमारा पहले इख्तिलाफ रहा तो चूंकि हमारी दूरी थी, जानते तो थे हम एक दूसरे को। मेरे ये आते रहे उस वक्त, मैं बहुत छोटा था, वालिद साहब को मिलने आते रहे, लतीफ ज़हीर साहब के साथ आते थे, उस हैसियत में हमारा तारुफ था। लेकिन 11 में कैंपेन के दौरान भी हम लोग इकट्ठे रहे और हमारा माशाल्लाह बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कैंपेन करते रहे। हेलो जी जी हेलो जी जी, हेलो आ रही है आपकी, हेलो ये आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है आपकी। जी जी आ रही है। अच्छा मैं बता रहा था कि 2011 में भी हम लोग इकट्ठे कैंपेन करते रहे और हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग रही, बड़े अच्छे माहौल में है। और मैं मजे की बात आपको बताऊं कि ठीक है छोटे लेवल पे छोटा मोटा इख्तलाफ होता रहता है, उसमें मेरा ख्याल है हमें कोई परेशान मायूस नहीं होना चाहिए। 2000 चूंकि मैं 12-13 में यहाँ से गया हूँ तो मेरा और नजीर साहब का कभी किसी बात पे कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, बल्कि हम लोग जलसों के अरेंजमेंट के हवाले से मिल बैठते रहे ये या होना कोई भी नहीं चाहिए, इशू होना भी ऐसे ही चाहिए कि बैठते रहे। तो मैं आज भी एक बात आपको कह सकता हूँ कि मेरा और उनका बड़ा एहतराम का रिश्ता है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह जारी रहेगा। इस वक्त आपकी अपनी यूनियन काउंसिल डांगरी है, वहाँ पर लोगों का आपके बारे में क्या ख्याल है कि आप आगे आए, आपके साथ खुलकर सामने आ रहे हैं वहाँ से जो डांगरी यूनियन काउंसिलर डांगरी वाला? जी जी धांधली तो मेरा घर है जी, और मैं यकीन करें आपके मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो जो छोटा मोटा इख्तलाफ था उसको भी हमने ख़त्म किया है। बहुत बड़े कदावर लोग वहाँ से जो हमारे घर के लोग थे, कोई हमारा जो छोटा मोटा था वो भी ख़त्म हुआ है। और एक थोड़ा सा है कि खलीकुज़्ज़मान साहब का नाम आ रहा है कि वो शायद वो भी तैयारी कर रहे हैं और यानी वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ वेरी पे गुड, मैं एक बात बता सकता हूँ कि वो सारा पीपल्स पार्टी का वोट सारा ही टूट चुका है वहाँ से, तो उसका ज़ाहिर फायदा मुझे जा रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि सिर्फ यूनियन काउंसिल डांगरी बाला के अंदर नहीं, चकसवारी और यानी पलाग से लेकर खलकाबाद तक इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हमारे साथ कोई इख्तलाफ था वो हल हुआ है, और बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से दूसरी पार्टियों से हमारे साथ शामिल हुए हैं। वेरी गुड। सोहेल साहब, जिस तरह कैप्टन साहब मरहूम गफूर पूरे हल्का से खालकाबाद से लेकर फलाग तक उनका एक वोट बैंक था, और आखिरी इलेक्शन तक उन्होंने जिस तरह खालकाबाद से वोट लिए, इसी तरह उन्होंने फलाग से भी लिए, खानाबाद के लिए, चकसवारी के लिए। क्या समझते हैं कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो जो चकसवारी से आगे की सूरत हाल है, वही पोजीशन में आप वापस जाएंगे जिस तरह आपके वालिद मोहतरम थे, लोग उसी तरह देख आप पर इत्मीनान का इजहार करेंगे? देखें जी, मेरे वालिद 12 में उनका विसाल हुआ और मैं तकरीबन 12 से लेकर 16 तक तकरीबन तमाम इलाकों में लोगों से मिलता रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि हम बेहतर आदमी को हमने यानी उस हल्के का इलाके का नुकसान किया है। तो उनके जाने के बाद मैं समझता हूँ लोगों को ज्यादा एहसास हो रहा है, और यही वजह है कि बहुत लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में थे या दूसरी पार्टियों में थे, वो भी बड़े खलूस और शफकत के साथ मुझे वालिद साहब के हवाले से मिलते हैं और वालिद साहब का अच्छे अल्फाज में जिक्र करते हैं। और वालिद साहब की विसाल के बाद ये पहला मौका है कि मैं आ रहा हूँ इलेक्शन में, क्योंकि 16 इलेक्शन में नहीं लड़ा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि मैं जो लोगों की जो मोहब्बत है मेरे वालिद के लिए, मुझे इंशाल्लाह अच्छा वोट पड़ेगा। सोहेल साहब, जिस तरह आपको पता है कि कैप्टन साहब ने हमेशा बड़ी दिलेराना सियासत की है, और बहुत दिलेरी के साथ उन्होंने जो है वो हल्का के अवाम की, अपने कारकुनों की को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहला वाक़या है कि पुलिस डिपार्टमेंट से रिश्वत को वापस लोगों तक जिनमें रिश्वत ली गई थी उनको वापस की गई। आप अगर कल मेंबर असेंबली बनते हैं, नहीं बनते, चलो हल्का के अवाम जो आपके सपोर्टर हैं उनके साथ ज्यादती होती है, तो क्या जिस तरह आपके वालिद मोहतरम
لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ بھی اسی طرح ہی لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی، میں ابھی یعنی 12 میں والد صاحب کا وصال ہوا، اس کے بعد سے میں حلقے میں ایکٹیو ہوں. بیچ میں الیکشن کے بعد میں کچھ عرصہ، چونکہ میرے ادھر معاملات تھے، اپنا کاروبار وائنڈ اپ کرنا تھا، تو کچھ عرصہ میں ہلو جی جی ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پھر میں جب برطانیہ آنے سے پہلے بھی میرے والد صاحب جب گورنمنٹ میں تھے، گورنمنٹ میں وہ نہیں بھی تھے تو قدابر آدمی تھے. ان کا میرا کردار سب کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا. تو میں ایک بات بتاؤں جی کہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ صرف پولیس میں نہیں، آپ تمام محکموں میں دیکھیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عام آدمی کی تذلیل ہوتی ہے. تو میری ترجیحات دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا، آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کو روڈ، سکولز، ہاسپٹلز وغیرہ یہ چاہیے. اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، وہ ایک روٹین میں بجٹ کے حساب سے ہوگا. لیکن جو عام دفاتر کے اندر آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کا تعلق ادھر سے ہے کہ آپ کا میٹر کے پاس کام کر گئے تو سفارش کے بغیر آپ حاضر ہوتے ہیں. تو جب تک آپ نے تھانے کچہری کی بات کی ہے جی، انشاءاللہ اگر ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی نہیں لاتے، اگر عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں لاتی. دیکھیں، میں ہوں یا میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، بالکل ان کا تو فائدہ ہوتا ہے. جو بی جے پی کے ایکٹیو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے ایکٹیو لوگ ہیں، ان کو اس کا فائدہ جاتا ہے. لیکن اگر عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں آتی، تھانہ کچہری، یہ کلرک کلچر، اس میں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہماری وہ سیاست کا مقصد، یعنی میں سیاست میں ناکامی سمجھوں گا اگر میں عام آدمی کی زندگی بہتری نہیں لاتا ہوں. انشاءاللہ جی ہم پوری کوشش کریں گے. یہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، میرا یقین ہے اس بات پہ کہ یہ جو ہمارا نظام ہے، لولا لنگڑا نظام ہے، یہی کی وجہ سے چل رہا ہے. لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ہم ان سے غلط کام نہ کروائیں. جو لوگ نمائندگی کر رہے ہیں وہ پہلے خود صاف ہوں، خود غلط کام نہ کروائیں، اور ان سرکاری ملازمین کو ہم عزت دیں. جب ہم ان کو عزت دیں گے، غلط کام نہیں کروائیں گے، تو آپ یقین کریں وہ عام آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. عام آدمی کے ساتھ عام عزت کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے. میری ترجیحات میں یہ بات شامل ہے، اور انشاءاللہ میں بہتری لے کے آؤں گا. اگر میں بہتری نہیں لا سکتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ناکام سمجھوں. آزاد کشمیر میں 4 سالہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو کہوں 100% جنت کا سرٹیفکیٹ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اور نہ دیا جا سکتا ہے. لیکن 2-4 چیزیں ہیں جس میں یہ میرٹ لے کے آئے. پبلک سروس کمیشن ہے، NTS ہے، اس میں عام لوگ اور پڑھے لکھے لوگ وہ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں. سفارش کا کلچر ختم ہوا ہے، اور قادیانیوں کو کافر قرار دینا میں سمجھتا ہوں بہت تاریخ ساز کارنامہ ہے. آئین کی جو ترامیم تھیں وہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے اس پہ بات ہوتی تھی، اعتراض کیا جاتا تھا. یہ کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جی آئندہ بھی اس میں بہتری آئے گی. اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو ہمارا کریڈٹ ہے مسلم لیگ کی اس 4 سالہ دور حکومت کا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس میں جتنے سکینڈلز آئے نوکریوں کے حوالے سے اور پروجیکٹس اور روڈز کے حوالے سے اور میگا پروجیکٹس میں، اور یہ جو امور بنگلہ ڈیم کی جب اپریزنگ کی گئی اس میں جس طرح لوگوں کو ذلیل کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ 4 سالہ دور میں 1 روپے کی کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں آیا. ہلو جی 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 آواز آ رہی ہے. جی تو میں بتا رہا اس ہوں کہ وقت آپ ایک بات نوٹ کریں کہ 4 سال میں مسلم لیگ کے 4.25 سال ہو گئے اور 1 روپے کا کرپشن کا کوئی کسی ادارے میں کسی نوکری کے حوالے سے کوئی سکینڈل نہیں آیا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے مسلم لیگ کی. پھر تو تعمیر و کیا ترقی کے سمجھتے ہیں حوالے سے کہ بھی سوری جی میں تعمیر و ترقی جی کے جی حوالے جی سے بھی دیکھیں، جو روڈز بنی ہیں ضلعی سطح پہ، ضلع کو ضلع سے ملا رہی ہیں حلقوں کے اندر، وہ بہت کوالٹی روڈز بنی ہیں. اور ان پہ دیکھیں پھر اس کا میاں نواز شریف صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب راجہ فاروق قادر خان صاحب کے بھی، کہ ہمیں فنڈز زیادہ ملے جس سے ترقی ممکن ہو سکی. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ نمبر 2 سمیت پورے آزاد کشمیر میں
مسلم لیگ نون اسی کارکردگی کی بنیاد پر دوبارہ برسر اقتدار آئے گی؟ دیکھیں جی یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں نہیں عوام نے کرنا ہے لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو فیصلہ بالکل ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور عوامی فیصلے کا احترام کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں جس طرح کے کام کاج جو ہیں میرٹ آیا ہے, لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میرٹ ہو, کام کاج ہو, لوگوں کے لیے عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا ہو. تو انشاءاللہ جی اس بیس پہ تو نون لیگ انشاءاللہ آرام سے حکومت بنائے گی. ہلو ہلو میرے خیال میں سوری جی فریز ہو گیا میرا, سوری صاحب آپ کی بات کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. ہلو It's often usually on cable internet connection. You are on Wi-Fi. سہیل صاحب کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. ہلو ایک بات جو سہیل صاحب نے آج کی ہے وہ ہمارے سامنے ہلو ہلو آپ کو ہلو سہیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. سوری آپ بریک ہو گئے. میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھی, پتہ نہیں کیا تھا, آج کوئی مسئلہ خراب ہی تھا اس کا, لیکن ابھی جو ہے وہ جی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کارکردگی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ آزاد کشمیر میں الیکشن جیت پائے گی؟ جی انشاءاللہ بنانا چاہیے حکومت کو. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ ان چیزوں کا خیال کر کے ووٹ دوبارہ مسلم لیگ کو دیں گے اور انشاءاللہ مسلم لیگ حکومت بنائے گی. جی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ایک دو روز سے میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے یہاں پاکستان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر اقدامات قائم ہوئے ہیں. وہاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق قادر خان صاحب پر بھی مقدمہ قائم کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ تاریخ آزادی اس وقت جو ہے وہ نازک مرحلے سے گزر رہی ہے, اس پار کے لوگوں کو یہ کیا پیغام دیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو پر جو ہے پاکستان, جس کے علاقے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے اس پر جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی میں سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے بڑی قابل افسوس بات ہے اور دکھ والی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں کہ ان کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر کس طرح اپنی رائے مل رہی ہے, یہ جو بات مل رہی ہے, اور راجہ فاروق قادر خان صاحب آپ اگر دیکھیں تو راجہ قادر خان کے راجہ لطیف کے بھتیجے ہیں جن لوگوں کا تحریک آزادی کشمیر میں اور مسلم کانفرنس میں ابھی رول تھا, اور یہ غیر سنجیدہ اور اتنے نالائق لوگ ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا حرکت کی گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص 2 دفعہ وہ ابھی بھی پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر میں, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگوں نے جو اس میں کنڈیم کیا اس کو, اس پر جو یہ اقدام کیا گیا ہے. ہلو ہلو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سنجیدہ لوگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ خیر کرے, اللہ اس پاکستان کو محفوظ رکھے. پاکستان آج جتنے غیر سنجیدہ اور نالائق لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اللہ ہی پاکستان کی خیر کرے اور پاکستان کو محفوظ رکھے. اور میں سہیل شدید صاحب الفاظ میں مذمت کرتا ہوں سکھ. سوری جی, آواز آ رہی ہے؟ تو جی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے, بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو پاکستان کے اندر کیسز بڑھ رہے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس وہ انتقام کی سیاست کی طرف پڑی ہے, لوگوں کے معاملات ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا ان سے بات کریں. دیکھیں جی, ہم لوگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا منشور پڑھیں تو وہ اس میں یہ ہے جی کہ پاکستان کی بہتری, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی ہے. پچھلے 6 سے 7 سال میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی قابل افسوس. میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, مسلم لیگ ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں جی جس نے کرپشن کیا اس کے خلاف آپ کیسز کریں, جو قانون قاعدے کے مطابق ہے سزا دیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ پچھلے 6 سے 7 سال سے آپ سیاست کھیل رہے ہیں. عام آدمی کی زندگی مسلم لیگ نون کی حکومت میں بہتری کی طرف جا رہی تھی. آپ کے جتنے اکنامک انڈیکیٹرز تھے, آپ کا جی ڈی پی تھا, سٹاک مارکیٹ تھا, انفلیشن تھا, وہ دیکھ لیں نون لیگ کی حکومت میں بہتری کی طرف جا رہے تھے. جس دن سے نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی ہے آپ اس میں ریورس دیکھ لیں سب میں, اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. 2 سال سے یہ برسر اقتدار ہیں, 2 سال سے اب تمام ادارے ان کے اندر ہیں. آپ دیکھیں اس کو, جو کرپشن میں انوالو ہے اس کو سزا دیں, لیکن یہ تو نہیں ہو کہ آپ دیکھیں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ دوسرے پہ تہمت لگاتے ہیں کہ ایک شخص پہ کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, اور یعنی آپ صرف اس کو کردار کشی کری ہے, سیاسی طور پہ گیا جا رہا ہے. نون کارکنوں کا ایمان اپنی قیادت پہ, میاں نواز شریف لیڈر پہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور میں خراج تحسین پہ میاں صاحب اور تمام ان کے خاندان کو کہ وہ جس ثابت قدمی سے مشکل کا مقابلہ کرو ہیں, اور اللہ میں ایک کارکن رہنے سے اور اس بات پہ اعتماد اور مضبوط ہوا ہے کہ ہمارے قیادت سچی ہے, ایماندار ہے اور صادق اور امین ہے. اور یہ پچھلے 5-6 سال سے صرف کردار کشی کی جا رہی ہے اور صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے. آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر عام آدمی کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, اور یہ صرف پوائنٹ سکورنگ. دیکھیں اگر کوئی کسی کرپشن میں انوالو ہے تو ادارے کام کریں, یہ اپنا کام کریں, بتائیں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, عام آدمی کی زندگی میں کتنی بہتری آئی ہے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے اور اس پہ کنفیوز کیا جاتا ہے لوگوں کو, اگر عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے تو آپ کے حکمران اچھے ہیں. اگر عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی, عام آدمی کی مشکلات میں آپ نے اضافہ کیا ہے, تو آپ کے حکمران
صحیح نہیں ہے, آپ کے حکمران چور ہیں. اور میاں اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے دور میں یہ ہوا تھا اور وہی پچھلی حکومتوں کے وزیر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑتے یہ. اور میں امید کرتا ہوں جی کہ ابھی بھی 2 سال ہوئے ہیں, یہ کتنا عرصہ بھاگیں گے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کا لوگ باہر سڑکوں پہ نکلنا مشکل کر دیں گے. یہ جو لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے ہیں اور لوگوں کو سبز بات دکھا کے اقتدار میں تو آ گئے, اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اور فرسٹریشن میں یہ صرف اپوزیشن پہ الزامات لگا رہے ہیں, آج تک کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے, اور یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے, اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگ. آخری سوال سہیل صاحب, جو اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں, کیا وہ الیکشن فیئر ہوں گے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جو صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جی, کشمیری ہونے کی حیثیت سے آپ بھی جانتے ہیں کہ 1948 میں سردار ابراہیم صاحب اور شاید مشتاق گلکار صاحب تھے جن کے آ رہی ہے آواز. جی آواز آ رہی ہے. جی میں بتا رہا ہوں کہ 1948 میں ایک معاہدہ کراچی ہوا تھا جس کے تحت انتظامی طور پہ گلگت کو کہا گیا تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل ہوتا اس کا انتظام و انصرام گورنمنٹ آف پاکستان سنبھالے گی. اور آج بھی وہ پاکستان کے جو نقشے پہ آئین میں وہ نہیں ہے اس طرح کا پاکستان کا. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے, ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, اس میں کشمیریوں کو شامل کیا جائے اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے, نہیں تو اس سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اور کشمیری اصل فریق ہے, اور جب ہم رائے شماری کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے. اور یہ بہت سینسیٹیو بات ہے, بہت سنجیدہ, اس میں کوئی غیر سنجیدہ بات جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. بہت اچھا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جو اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے, کیونکہ جو اس وقت میں کشمیر کی صورتحال ہے وہ ناظرین. سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ آج کی پرابلم پیش آ رہی ہے, تو پروگرام میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہے, اس وجہ سے کچھ انٹرپٹ بھی ہوا پروگرام, اس پر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ سہیل صاحب نے آج یہ واضح کر دیا کہ وہ الیکشن جیتے یا ہارے وہ عوام میں رہیں گے, اور ان کا جینا مرنا نمبر 2 کی عوام کے ساتھ ہے, اور کوئی ان کو کسی دوسری پارٹی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. وہ اپنے بازو پر سامنے آئے اور اپنے والد کے مصر کو آگے لے کر چلیں گے. سرفراز صاحب, آپ کی طرف سے آخری کوئی میسج عوام کے لیے دینا چاہیں؟ جی, میں تمام بھائیوں کو, دوستوں کو السلام علیکم, اور شکریہ بھی کہ وہ سن رہے میرا پروگرام, اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اچھائی سچائی کے لیے کام کریں. جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سیاست میں شاید خرابی ہے, سیاست میں خرابی نہیں ہے, سیاست عبادت ہے. اگر خدمت خلق کے جذبے سے کریں, ذاتی مفادات سے ہٹ کے کریں, اور اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے, تاکہ اچھائی, اگر ہم لوگ گھر بیٹھے رہیں گے تو پھر ہمارے اس اچھائی کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. باہر نکلیں, ارد گرد دائیں بائیں, ہمارے ہمسائے, محلے میں, شہر میں, دیکھیں ہماری اس مٹی کا قرض ہے ہم پہ, اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ادھر. تو اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے والی کے لیے سیاسی معاملات میں ضرور دلچسپی لیں, اور سچی بات ضرور کریں. وہ جس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بات کریں, اس کو بھی روکیں اور اس کو چیلنج کریں. اور میں بالکل اس بات کا اظہار رائے کی آزادی, سوچ کی آزادی پہ یقین رکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف نہیں کرنی چاہیے. جس بھی فیصلہ اپنا خود کریں, اور خود فیصلہ کریں کہ جو اچھا سیاستدان ہے ذاتی مفادات سے کو ترجیح دیں. اس میں
کی بہتری ہے، خاص طور پر نوجوانوں سے خوشی ہوتی ہے اگر نوجوان سیاست میں متعلق ہوتے ہیں اور مستقبل ہے ان کی اچھی تربیت ہو، اچھائی کی طرف بہتری کی طرف وہ آئے، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہتری ہو۔ بہت شکریہ سہیل سرفراز صاحب۔ ناظرین ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں کا، جس طرح آپ نے بھرپور طریقے سے ہمیں میسج کیے اور اپنے لیڈر کو خوش آمدید کہا، میں اس پر آپ کا تمام دوستوں کا انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک بار پھر جو ٹیکنیکل فالٹ